السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ایمان والے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے تو جب بات بنائی۔ پنجابی وچ دا ترجمہ یہ ہے بھئی سن دے تے اے ہاں کہ قیامت والے دھڑے صرف آمنہ دے لال دی ہی رسائی ہے، پہنچ اللہ دی برگاہ وچ صرف آمنہ دے لال دی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھئی سنے میں سنے ہیں، استاذاں کو سنے ہیں، اپنے والدین کو سنے ہیں، علماء کو سنے ہیں کہ قیامت والے دہاڑے جدوں کوئی بھی مخلوق وچ اور وقت عدل دے ویلے سہارا نہیں ہوئے گا تو اس وقت عدل جو ہے صرف آمنہ دا لال سہارا ہوئے گا۔ اچھا صرف دا مطلب صرف ہوتا ہے، صرف دا مطلب کی ہوتا ہے صرف۔ یہ باقی جڑیاں شفاعتاں نے یہ ہون گیاں، مثلا اہل بیت شفاعت کریں گے اور صحابہ پاک شفاعت کریں گے، غوث پاک شفاعت کریں گے، خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاعت کریں گے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو وصال فرما گئے ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، اور قرآن کی آیتیں بھی شفاعت کریں گی۔ جی تساں کسی نو پانی پلا دیتا ہے تو وہ بھی شفاعت کرے گا، جے کہنو تساں جنتی نو وضو کرایا تو وہ بھی شفاعت کرے گا۔ یہ گلاں بعد دیاں نے، ادوں جدوں اللہ غصے وچ ہوئے گا ادوں یہ کوئی شے بھی اللہ دی برگاہ چ نہیں عرض کرے گی، ایک ہی ہستی عرض کرے گی اللہ دی برگاہ وچ، اور وہ خالی عرض ہی نہیں ہوئے گی بلکہ وہ مقبول عرض ہوئے گی۔ وہ عرض کی ہوئے گی؟ مقبول ہوئے گی، یعنی جیسے جیسے وہ ہستی عرض کرے گی ویسے ہی اللہ ان کی عرض کو قبول کر کے بخشش فرماتا چلا جائے گا۔ اے گل اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ میں نوجواناں اے جڑے نوجوان منڈے بیٹھے ہو تواڈے نال زیادہ میں مخاطب ہوواں گا، زیادہ یعنی میں گفتگو زیادہ نوجواناں نال کراں گا۔ بابیاں نال تے سانوں کوئی خوف نہیں، اتنا جا بھی خوف نہیں ہے۔ جڑے بڈھے بیٹھے ہوئے نا انہاں وہ رنگ تکے ہوئے کہ اللہ دے فضل نال ابلیس انہاں نوں نہیں ہلا سکدا۔ یہ نوجوان جڑے نے چونکہ ظاہری بات ہے 14ویں 15ویں صدی ہے، اس ویلے کوئی ادھر سے آ کر کوئی کہانی سنا جاتا ہے، کوئی ادھر سے سنا جاتا ہے، کوئی ادھر سے سنا جاتا ہے، اپنی اپنی بین بجا رہے ہیں۔ کوئی تے نیٹ تے بیٹھے ہوئے یوٹیوب تے فیس بک تے اپنا اپنا وہ منجن بیچ رہے ہیں۔ ہوں انہاں رکھیاں بھی سامنے کتاباں ہوندیاں، اور تساں چونکہ نوجوان ہو تمہیں دین دی مضبوط خبر کوئی نہیں، او دا نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ تساں دیکھو جی وہ فلانے بندے دے فالوور چوکھے نے، اور فلانا بندہ ہے گل کر رہا انہیں سامنے بخاری رکھی ہوئی، حدیث رکھی ہوئی، اور آپ جو ہے وہ پڑھتے کوئی نہیں ہو، چونکہ ساری تعلیم جڑی ہے وہ کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے انگریزی دی دین دے حوالے نال۔ مثلا جڑی اسلامیات اساں پڑھتے ہیں وہ جڑے اسلامیات پڑھان والے نے سکولوں میں انہوں نے بھی نہیں آمدی اسلامیات، وہ سن پڑھا دیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتھے محفل وچ حضور دے عشق دی گل ہوئے، محبت دی ہوئے، پیار دی ہوئے، شفاعت دی ہوئے، رحمت دی ہوئے، کرم دی ہوئے، انہاں دے نظر عنایت دی ہوئے، فوراً دماغ کے اندر خلل ملل آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ انج کر رہا ہے، او دیوانے ہو
یہ جو بندہ ہے نا یہ نرا بندہ ہی نہیں محبوب مطلق ہے، اور اس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ آپ حضور کا ذکر سنتے وقت یہ نہ خیال کریں کہ کوئی پیر صاحب کی طرح ہیں حضور، یا کوئی مولوی صاحب کی طرح ہیں، یا مفتی صاحب یا شیخ الحدیث کی طرح۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جیسے ذات مصطفیٰ ہے۔ جے کر اتفاق ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولو بے شک، یہ ایک شک تو کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام تے تن من دھن وارے تے اے قیامت والے دیہڑے شفاعت، یہ صحیح حدیث ہے بخاری دی اور مسلم دی۔ تے جدوں یہ تانوں ایک حدیث شریف ہے، نوجوان جڑے بیٹھے ہو تمہیں سمجھ آ جائے تو دنیا ساری مل کے بھی تمہارے دل وچوں عشق رسول نہیں کڈ سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ سمجھو تساں تو ٹڈوں اندروں، تو پھر تہاڈا سر تے حضور دی نہ لین چ اٹھے گا ہی نہیں، پاویں پھر مرزا ہوے پاویں کوئی اور ہوے، جڑا مرضی ہوے زور لاندا رہے، لیکن پہلے تمہیں سمجھ ہونی چاہیے۔ اور جدوں سمجھ نہیں ہوئے گی تو تساں ایویں ہی لا 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 شروع کر دینی۔ تسی آپ سنی دیوبندیاں نو چھڈو، بابیاں نو، آپ ساڈے سنی صحیح حدیث شریف میں ذکر موجود ہوتا ہے، سنی نوجوان تھلے کمنٹ لکھ دیں کیونکہ بے خبری ہے، کیا ہے اونچا بولے، بے خبری ہے، سمجھ نہیں ہے۔ مثلا ہم نے ایک جگہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے مبارک کا یہ اعجاز ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کا نام پہلے یزید تھا، پھر آپ نے بدلا کر یافور رکھا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا اس گدھے کو کہتے تھے جا بلا کے فلانے نو لیا، تو وہ جا کے اس دروازے سے جا کے دستک دینا سی سر نال، اور بندہ باہر آندا سی ان کپڑے تو پھڑ کے حضور دی برگاہ چ لے آندا سی۔ اے حدیث شریف اساں بیان کیتی تے اے جڑے سکولی کالجی ہے نا، پڑھو ضرور سکول کالج، پر تم اللہ دا واسطہ جے سکول تمہارا ماخذ نہیں ہے، ماخذ مدینہ المنورہ ہے۔ آپ انگریزی پڑھو، آپ پینٹ شرٹ پہنو، آپ سکول جاؤ، جو مرضی یہ کرو، کاش کہ تم جج بننے کے بعد بھی جب فیصلہ کرنے لگو تو پہلے درود مصطفیٰ پڑھو۔ اصل چیز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھو۔ اچھا اب وہ کمنٹ ہمارے سنیوں نے بھی نیچے منڈے، وہ دیکھو جی اسلام میں کوئی کھوتے کوڑے دی گلاں رہ گئی، اور چونکہ ان کو علم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے صرف نماز کا ذکر ہو رہا ہو، پیو دا ذکر ہوئے، ماں دا ذکر ہوئے، وڈیاں دے ادب چھوٹیاں نال پیار، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، اے گل ہوئے تو اسلام ہے، اور اگر کوئی دوسری بات کی جائے تو وہ اسلام ہے ہی نہیں۔ حالانکہ تساں جتنے بیٹھے ہوئے ہو تھے قرآن مقدس دے پہلے پارے دے پہلے حصے وچ 10 پاریاں وچ 22 پارے جس سورت دے نے، وہ سورت دا نام کی ہے؟ یہ سارے بولو، تساں ذرا قاف چنگا کڈ لیندے، اونچا بولو۔ اے جی مائک دینا قاری صاحب نو، میرے کلیجے دے ٹکڑیا دینا، کیڑا ہے جی؟ اونچا بولو۔ بقرہ۔ تساں بھی سارے ہن انہاں دے پیچھے بولو، کی ہے؟ سورہ تو بقرہ نہیں، چلو بقرہ۔ اچھا سورہ بقرہ کیا ہے؟ وہ دا نام ہی مانا بھی دس دیو قاری جی۔ بقرہ گائے، ادھر اونچا بولے، گائے۔ 22 پارے انہاں دا نام ہی سورہ بقرہ ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ اگلی بھی گئی۔ ہن نوجوان لگے ہوئے کمنٹ منڈن دے، کھوتے دا ذکر کتھے قرآن چ، گھوڑے دا کتھے قرآن چ، گاں دا او دیوانیاں تیری مت ماری ہوئی۔ اس سے قرآن وچ ایک سورت ہے جہدا نام ہے سورہ نمل، تو او کینو آدن؟ چمٹی نو۔ اللہ گلاں پیا کردا ہے تو سورتاں دا نام گاں، سورتاں دا نام چمٹی، اور دیوانیاں ہوش کر، اس سے قرآن میں ایک کھوتے دا ذکر بھی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ حضرت عزیر دے گدھے دا ذکر، اس سے قرآن میں ایک کتے دا ذکر بھی ہے، قلبہم باسط۔ اور دیوانیوں جب تمہیں معلومات ہی نہیں ہوں گی تو اس طرح کے کتے تمہیں رستے سے ہٹائیں گے۔ اگر تم خود حدیث پڑھ سکتے ہو یا تمہاری ایسے علماء سے تعلق ہو کہ جن کو حدیث نصیب ہو، تو رب کعبہ کی قسم ابلیس بھی تمہیں دیکھ کر رخ پلٹا لے گا اور تمہاری منزل مدینے کے سوا کچھ نہ ہوگی۔
کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہوں جدوں اساں حضور دیاں گلاں کردے ہاں تو فوراً انہاں دیاں طبیعتاں چ گل اصل جو گدے دی نہیں ہے، گل تے یہ ہے بھی وہ گدھا اتنے علم والا کیسے ہے، اور وہ چونکہ حضور کی شان کھلتی ہے تو پیٹ وچ مروڑ سرکار دی شان دے نے، اور کوئی نہیں مسئلہ۔ حضور دی جتے شان بیان کرو طبیعت ان کی خلل ملل ہو جاتی ہے، جبکہ حضور ہی کی ذات یہ ہے کہ قیامت کے دن جن کی عزت دکھانے کے لیے اللہ پوری مخلوق میں سب سے کوئی کلام نہیں کرے گا سوائے آمنہ کے لال، صرف اے وجہ جے سن لو، اے نرا حالی حساب کتاب مقصود نہیں جے، اے میرے مولوی پرا بھی سنو تے تساں بھی سنو، خبردار اگر تساں یہ آکھو صرف حساب کتاب مقصود ہے پتر لگ دے ہو، یہ نرا حساب کتاب مقصود ہے تو تانوں اللہ آدم کو پھیرے گا کیوں؟ آدم کو کیوں بھیجے گا تانوں؟ حضرت نوح کو کیوں بھیجے گا؟ حضرت موسیٰ کے پاس کیوں بھیجے گا؟ حضرت ابراہیم کے پاس کیوں بھیجے گا؟ حضرت عیسیٰ کے پاس کیوں بھیجے گا؟ ان کے پاس جا کر تم کہو گے اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فیہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارا پسینہ ساڈا کتھوں پہ وگدا ہے؟ گٹیاں کھولو تو پسینہ ساڈا مڑ کا پہ وگدا ہے، ساڈی حالت تے رحم کرو۔ اشفع لنا الی ربک، اپنے رب نال گل کرو، اپنے رب نال کہ سانوں بخش دے، گناہ معاف کر دے۔ سارے نبی جواب دے دیں گے اور جواب ایک دیں گے، ایک جواب، ایک۔ اب آؤ سنتے ہیں کہ معاشر میں ایک جواب دیں گے، صرف ایک جواب، اور وہ جواب یہ ہوگا ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قبلہ ولن یغضب مثلہ بعدہ۔ اگر یہ لفظ حدیث بخاری میں نہ نکلے ساڑی گردن کٹ دیو، اگر یہ حدیث بخاری میں نکلے تو خبردار ان بے غیرتوں کی باتوں میں آؤ۔ اگر کوئی مولوی کے روپ میں، پیر کے روپ میں، صوفی کے روپ میں، انجینئر کے روپ میں، پروفیسر کے روپ میں، ڈاکٹر کے روپ میں، دنیا کے کسی بھی روپ میں آ کر تمہیں مصطفیٰ سے پھیرے تو اس کی طرف لعنت کرو، اور اگر تمہیں کوئی بھنگی کے روپ میں بھی مصطفیٰ سے ملائے تو اس کو سلام کرو، اور اس بات پر ایمان رکھو کہ گل ساری، ہاتھ تے رکھ کے بولو گل ساری، پھر بولو گل ساری، گل ساری۔ یہ ذہن میں رکھ لو، ہم اس کو سلام کریں گے جو مصطفیٰ کا ہے، اونچا بولو، جو اعلیٰ حضرت ہندوستان میں ہے، ہم پاکستان میں ہیں، احمد رضا پٹھان ہے، ہمارا تعلق پنجاب سے ہے، کیوں ان کے نام پر ہم جھک جاتے ہیں؟ غریب نواز گل پٹھان دی نہیں، نہ گل مولوی ہون دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ جس کسی نے بھی مصطفیٰ کی محبت کی بات کی ہمارے دل کی دھڑکن اس پر قربان ہے، جس کسی نے بھی شان مصطفیٰ کی بات کی ہماری جان اس کی قدموں پر قربان ہے۔ لیکن اگر کوئی تیز بن کر کوشش کرے کہ حضور کے ہمیں آگے پیچھے موڑے تو ایسا نہیں ہو سکے گا، چونکہ ہمارے گلوں میں پٹے ہیں چشتیائی، ہمارے گلوں میں پٹے ہیں قادریائی، اور ہمارے پیشوا وہ ہیں کہ جو ہمیں پٹڑی سے اترنے ہی نہیں دیتے، اگاں پچھاں ہوا بھی تو پھڑ کے گردن تو مدینے لے جانے نا۔ تو اب آپ سمجھیں کہ 5 نبی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 5 نبی یہ کہیں گے ان ربی غاضب اليوم، اور تو انو بے شک عربی نہیں آمدی، یہ رٹ لینا، یہ ترجمہ رٹ لینا، میں پنجابی چ پہ گلاں کردا، سنسکرت فارسی نہیں بول رہا ہوں، ان ربی، اور یہاں جو علماء ہیں ان کو خود ہی پتا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری جان ان پر قربان، جڑا ذرا جا بھی سیاںا ہے انہوں پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ان ربی، بے شک میرا رب، غاضب اليوم غضبا، بہت ڈاڈا غصے وچ۔ اے جدو ساری قوم قیامت لے جڑے حضور دی بارگاہ تو پہلے حضرت آدم کے پاس جائے گی، کون لے کر جائے گا ان کو؟ پہلے جواب دیو میں نے، اتنی مخلوق ہوگی، 2000 بندہ ہوا، اونچا بولو، لاکھ ہوئے گا؟ نہیں اتنا تو بول دے ہو، تھوڑا اونچا بولو، ڈر گئے ہو؟ اور کوئی بم تو نہیں پھٹن لگا میرے کلیجے کے ٹکڑے؟ اونچا بولو، شکر ہے تھوڑا جا روٹی جا کے گھر کھا لینا، تھوڑا اور اونچا بولو۔ کتنے ہزار بندہ ہوئے گا؟ لاکھ ہوئے گا؟ کروڑ ہوئے گا؟ ارب ہوئے گا؟ خرب ہوئے گا؟ یا اتنے ہوں گے کہ گنتی نہیں ہوئے گی؟ اے پھر اونچا بولو لاؤ۔ یہ سارے حضرت ایک پاسے ٹر پہن گے، کون پھیرے گا انہوں نے اس پاس؟
سپیکر تو اتنے ہونے کو نہیں آیا آواز کھول دے آواز کھول دے آواز کھول دے، یہ آواز کھولنے والا سسٹم تو اتنے ہونا نہیں. بندے سارے کٹھے ہو کے کیوں جان گے حضرت آدم والے پاسے؟ کون لے جائے گا حضرت جی؟ ان کے قلب میں خیال ڈالے گا پروردگار عالم کہ چلو آدم کے پاس. سنن گے کسے کو نہیں، خیال آتے ہی سب کی منزل حضرت آدم ہوں گے. دل بھر آپ پر قربان جان، ساری قوم جو اتھے اللہ لے جا رہے ہیں اور اللہ خود چپ ہے. قوم بھیج رہے آدم کو خود کیے چپ چھپتا ہے کہ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کر خود رہے ہے، کر خود رہے ہے، آپ سامنے آمدہ بھی نہیں. قوم دے دل میں خیال پا کے پوری نسل آدم میں خیال ڈال دیا اور وہ آدم کے پاس پہنچ گئے تو گل اگوں آدم نو بھی سمجھائی ہوئی، اگوں گل آدم نو بھی. ہاں جدو تیرے کو آون تو نہ آخی میں گل کردا، بلکہ تو انہوں نے یہ سنانا ہے کہ اللہ آج بڑے ڈاڑے روح وچ ہے، غصے وچ ہے. اج تو پہلے اتنا غصہ رب نو کدی آیا بھی تو اج تو بعد کدی آونا بھی، لہذا میں نہیں گل کرنی. یہ غصے وچ پروردگار عالم کون گل کرے اللہ نال؟ میں جاواں تہاڈی گل کرنا تو کھلا اپنا سارا کھاتا لواں. مینوں جے رب نے فرمایا سی بھئی لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، تساں دوویں میاں تے بیوی نہ جاوے درخت دے نیڑے، تے میں جے کدے جاواں بھئی انہاں نوں چھوڑ دے تے اللہ فرمائے تو پہلے اپنی گل کرنا. پر تجھ کو جو یہ بولا تھا کہ نہ جانا تو کیوں گئے؟ لہذا میں نہیں گل کر سکتا. آج اللہ غصے جاؤ ابراہیم کے پاس. ابراہیم کے پاس پہنچ جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یہی جملہ سیم، ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قبلہ ولن یغضب مثلہ بعدہ. آج سے پہلے اللہ کو اتنا غصہ آیا نہیں، آج کے بعد اللہ اتنے غصے میں آئے گا نہیں. لہذا اس غصے کی حالت میں اللہ سے ہم کلام نہیں کریں گے، تم چلے جاؤ. نوح پاک، نوح سے ابراہیم پاک، ابراہیم سے موسیٰ پاک، موسیٰ پاک سے عیسیٰ پاک، اور عیسیٰ پاک کہیں گے اذهبوا الی محمد. انہیں بخاری شریف ہے اے کی ہے یہ حدیث شریف جی اگر تسی سمجھ جاؤ تو گلاں ساریاں مک جاندیاں جی. ارے جتنیاں یہ تبلیغاں تبلیغاں نے نا وڑ کھڈے چا سن، چونکہ یہ اینڈ دی گل ہے. کیڑی گل ہے؟ اچا بولو. یہ نمازاں شوزیاں تو بعد دی گل ہے، تو روزیاں شوزیاں تو بعد دی گل ہے، تو مرن مران تو بعد دی گل ہے، اشر دے میدان دی گل ہے. یہ اینڈ وچ پار لان والے دا نام محمد الرسول اللہ جی. ہن تہاڈی مرضی جے مرضی ہے پیچھے ٹرو پترو، تے کل چھٹنی نہیں جے جان آمنہ دے لال تو بغیر. تاں بابا ہوری فرماندے نے بریلی والے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ایتھے ہی من جا. کل قیامت دے دڑے تے تو جا کے آکھنا ہی ہے، وہ تیری مجبوری ہونی ہے. مجبوری نال مننا ہو رے، ایتھوں دل نال مننا ہو رے. مجبوری سے مانو گے اور شے، اور یہاں سے مانو گے اور شے. قبلہ یہ گل پکی ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو، پھر بولو. صحابہ مجبوری نال نہیں منیا. صحابہ نے حضور دے وال مبارک تھلے نہیں ڈگن دیتے، انہوں نے مجبوری کوئی نہیں سی. صحابہ نے حضور دے وضو دا پانی تھلے نہیں ڈگن دیتا، انہوں نے مجبوری کوئی نہیں سی. صحابہ نے حضور دے منہ چلو آب نکلے ہے، صحابہ اپنے ہاتھاں تے مل کے منہ تے مل کے سینے تے مل دے رہے، مجبوری کوئی نہیں تھی. ایتھوں مصطفیٰ نال محبت سی. ڈنڈے تے ہاتھ حضور نے پھیریا. دیوانیوں اللہ دی قسم ہے، حضرت عبداللہ وہ ڈنڈا لے کے گھر ٹر گئے. کہنے لگے بی بی نو جدوں میں فوت ہو جاؤں کفن دے وچ یہ چھڑی رکھنی ہے، اور اس چھڑی کو حضور نے ایسے ہاتھ پھیرا ہے. مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں مگر اس چھڑی پر بھروسہ ہے. رب تعالی جب اس چھڑی کی طرف نظر کرے گا تو اس کا غضب رحمت میں تبدیل ہو جائے. اے عقیدہ صحابہ دا انہاں ایتھوں اندروں منیا حضور نو. اور چنگا ہی ہے 14ویں صدی کے اس وقت مولوی نہیں تھے، وگرنہ وہ تو انگوٹھے چومنے پر بھی شرک، اور درود پڑھنے پر بھی شرک، اور حضور کا ذکر منڈ کے لے لو تاں شرک. وہ دور تھا جس دور میں ودعا کے مکھڑے کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور ودعا کے مکھڑے والا بھی ان پر نظر رحمت فرماتا تھا. اچھا اب یہ سنیں، آخر میں بالکل حضور کی طرف آئیں گے بندے، اور جب حضور کی طرف آئیں گے اب اس میں سارے نبی بھی ہوں گے. یہ بھی سن لو، سارے
جتنے بھی ہیں، اور سارے کہیں گے اب آپ سفارش کریں سب کی، ہماری امتوں کی بھی سفارش کریں. تو حضور نے ایک مرتبہ بھی یہ جملہ نہیں کہنا کہ میرا رب غصے میں. ایک باری 5 نبی جو یہ کہیں گے کہ ہمارا رب غصے میں. اور کان کھول کے سن لو موری شریف والے ہو، یہ 5 نبی عام نہیں ہیں. 1.25 لاکھ کم و پیش میں سب سے عظمت والے درجے پر فائز یہی 5 ہیں. نبی پاک نے فرمایا شاہ جی، حضور نے فرمایا سونا ابو ہریرہ سید الانبیاء خمسۃ، نبیوں میں سردار 5 نے، آدمو و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، یہ 5 اولو العزم نبی ہیں. پھر فرمایا اکتب یا ابا ہر، اوے ابو ہریرہ اگلا جملہ بھی لکھ لے، انا سید الحمسہ، میں ان 5 کا سید و سردار. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. 5 کا سردار میں ہوں. 5 پہلے ہیں، وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، انہوں دا سردار میں ہاں. اور مزیدار ترین گل یہ ہے کہ انہی 5 دا ذکر شفاعت وچ ہے. اس گل نو سمجھو، اے کوئی اتفاق نہیں کہ حضور پہ فرماندے نے کہ 5 نبی سارے رسولاں تے نبیاں دے اے 5 افسر نے، اور انہی 5 نے تم کو جواب دینا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جڑے وڈے وڈے نے، اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، ہر ایک سردار کے سردار کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اچھا چلیں، اذان شروع ہو گئی. رک جانے ہیں شاہ جی، دیر بڑی ہوئی، بس ہے حدیث پوری کرساں پھر اجازت ہے، اگانی سے کھٹی خراب ہوئی. چلیں اذان سن لیتے ہیں. اذان جدوں ہوئے تو نال آستہ آستہ دل میں جواب دیا کرو. یہ حدیث شریف ہے کہ جو بندہ اذان کا جواب دے گا قیامت کے دن میں اس کو شفاعت سے نوازوں گا. تو مکھن کھانے نال کیڑا دند کس دن، جواب دیا کرو، آستہ آستہ بولیا کرو. نہ بچیاں دی تربیت ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نال نال بولو تو سمجھ سارے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. شاباش. اشہد ان لا الہ الا اللہ. حال تو سمجھ بولیا نال کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا حول ولا قوت الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم رب عزت دعوت وصلاۃ الائمۃ سیدنا محمد رسول اللہ واسم مقام محمود الذی بات ورزقنا شفاعۃ یوم القیامہ انک لا تخلف. آمین. یہ ہن تساں ایہی مثال لے لو. سیاں پاکاں فرمایا اذان سنو نال جواب دے دیو، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. یہ سرکار دا وعدہ ہے. یہ ہن جتنیاں جواب دیتا ہے یقین رکھیا جے کل قیامت کے دن تساں سارے حضور دی شفاعت چاہو. ہوں شک نہیں کرنا. شک مخبرے کرن گے نہیں کرن گے یہو جیاں گلاں نہیں کرنیاں. انہیں فرما کے دیتا ہے بھئی جیڑا اذان سنے تے نال جواب دے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. تو جدے کہن تے اساں اس اللہ نو منی بیٹھے ہیں، او دی زبان وچوں اے نکلیا ہے میں شفاعت کروں گا.
چلو تساں سارے مبارک ہوئے، آخو خیر مبارک جنہ جنہ اذان دا جواب دیتا ہے تو نالے ایک وعدہ بھی کرو آئندہ بھی انشاءاللہ صدرہ دے مان اللہ نماز دی بھی پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے، لیکن ذہن چ رکھے وہ وقت نیکی ہے، وہ علیحدہ نیکی ہے، اذان دا جواب دے دینا اے علیحدہ نیکی ہے، اگوں پھر جدوں نماز پڑھو گے تو وہ نیکی ود دی جائے گی۔ اللہ پاک سانو اپنے حبیب دے صدقے اپنے محبوب دے رنگ وچ رنگ دے۔ لو جی جلدی نال گل سنو، یہ 5 نبی جدوں حضور والے پاسے کلن گے تے حضور نے اگوں ایک باری بھی نہیں کہنی تے سن لو تے میرے ال تک ہے سارے اے نوجوان حالی میرے ال تکو نوجوانوں، یہ مرزا شرزا اتنے نظر ہی تمہیں نہیں آئے گا، یہ اشر دا میدان ہے، یہ خالہ جی دا گھر نہیں، اے شاہ صاحب سید نے، آل رسول نے، اور میرے بھرا بھی نے، میرے سنگی بھی نے، دوست بھی نے۔ میں انہاں دے ہاتھ وچ رکھ کے دینا، قرآن شریف دی قسم ہے حضور کی شفاعت سے پہلے نبی اور رسول بھی کوئی نہیں بول سکے۔ انہاں دی دال کتھوں گلنی ہے تو تساں انہاں پیچھے نہ لگو جڑے تانوں رسول اللہ تو پھیر دین، انہاں دے پیچھے لگو جڑے تانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملان دین، اور جڑا اور انہاں پیچھے لگنے دا بھی مطلب اتنا ہی ہے کہ حضور تک پہنچنا۔ کدے تک پہنچنا؟ اصل گل حضور دی ہے، پیر دا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ کہاں پہنچائے؟ حضور تک، اے نہیں کہ اپنے تک ہی پہنچائے بلکہ انہوں دسے کہ میں حضور دا غلام ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کتا ہاں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والا، یہ دسے، اے نہیں کہ تو میری پوجا پاٹ کری جا میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو۔ اے نبی تے رسول جنوں رک جان گے بھئی اسی صرف تانوں بھیج سکتے ہیں آگے۔ آج اللہ دے اس غصے نو ٹھنڈا کرنا یہ بڑا اوکھا جا کام ہے۔ تو اگوں حضور کول جدوں بندے آون گے تے حضور نو یہی لفظ کہن گے جڑا پیچھے کہہ آئے کہ ساڈی حالت نو ویکھو، ساڈے ال نظر رحمت کرو، اپنے رب نال گل کرو، اپنے رب نال گل کرو۔ جدوں یہ گل کرن گے ایک باری بھی حضور نے نہیں کہنا میرا رب غصے وچ، ایک دفعہ بھی نہیں بولے گا حضور کہ میرا رب غصے میں۔ حضور نے کہنا ہے انا لاہا، انا لاہا، آج میں ہی بات کروں گا تو میرا رب بات بنائے گا۔ اے جے گل حدیث شریف بخاری دی، ہن اعلیٰ حضرت بریلوی نے کلام تو شروع کر دیتا ہے، سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی۔ اے شک والی گل ہے، یہ کیڑی گل ہے؟ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ یعنی اتنا پختہ یقین نہیں ہے اس وچ، سنتے ہیں جس طرح اسی کہہ دیں سنتے ہیں اتنے موری شریف ہے، سنتے ہیں کہ اس پنڈ کا نام موری ہے، یہ یقینی گل نہیں، یقینی گل ہے وہ موری ہی ہے۔ تو آلہ حضرت نے پہلے مصرے وچ جنوں مطلع آدن او دے وچ یہ گل کر تے دتی، سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے۔ اے کم ہویا تھوڑا جا عجیب جا، گر کہ اگر ان کی رسائی، اگر ان کی رسائی ہے پھر بات بن آئی ہے، یعنی اگر حضور کی پہنچ ہے تو پھر گل بن آئی۔ لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی کلام لکھتے لکھتے کچھ ہویا ہے، توجہ بخاری ال گئی، انا لہا کی طرف توجہ گئی، اشفا تو شفا پر نظر گئی، قل تسمع لک پہ خبر گئی، تو حضرت کا دماغ پھر گیا۔ اینڈ میں لکھا مطلع میں یہ شک کیا تھا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رضا۔ اونچا بولو، تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس بات کو سمجھو، رسائی قیامت کے دن حضور کی ہے۔ اونچا بولو، کس کی ہے؟ تو پھر ہمیں کس طرف رو کرنا چاہیے؟ سرکار کی طرف، اور یہ اللہ ہی چاہے گا سب کچھ، اس پہ بھی پکے رہنا، چاہے گا اللہ ہی۔ شاہ جی اللہ ہی نے سیدہ زہرا پاک کو خاتون جنت کس نے بنایا؟ یہ ہوں اللہ چاہتا ہے نا محبوب دا خاندان اگے ہوئے، ہوں مولوی تو نہیں بنا سکتا، کوئی بنا سکتا؟ یہ تو جنتی نہیں بنا سکتا، جنت دا سردار کیوں بنایا؟
اللہ کی قسم چاہ کے میں آتا دسو جی دل نال دسو اذان یار ہم نے ایک سن لی ہے اب اگر 70 بھی ہوتے رہے ہیں تو توجہ ادھر رکھو کوئی ٹینشن نہیں مسئلہ یہی ہے یہ بھی رولا ہے وہ پٹدا پیا مسئلے دا پتہ نہ ہوئے تو کم ہور ہو جانا اچھا لو جی کوئی بندہ کس طرح جنتی بنا سکتا ہے پر آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھنے والا وہ جنتی ہو رہا ہے اس کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ذات بابرکات جنت کی عورتوں کی سردار سیدنا حسن جنت کے جوانوں کے سردار سیدنا حسین جنت کے جوانوں کے سردار وہ دسوئے یہ ساری شان مصطفیٰ خدا نہیں دکھا رہا تو اور کیا کر رہا ہے اور سرداری بھی انہوں نے ادوں دیتی جدوں انہوں تے فرض نمازاں بھی کوئی نہیں سمجھ یہ مسئلہ ذرا غور نال سمجھے یہ پڑھو تو وہ ملتا ہے تو وہ پڑھو تو وہ ملتا ہے اور وہ پڑھو تو وہ ملتا ہے کہاں گئے قاری صاحب ہمارے اتاری بھائی چلے گئے ہاں وہ ان سے بات کرنی تھی یہ چلے گئے ہیں وہ یہ سارے مرتبے پڑھن پڑھان سے پہلے حسن و حسین کو مل گئے صرف جنم لیا انہوں نے سیدہ کے گھر میں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرے کو فرشتے آن کے آخیا سلام ہوئے تواڈے تے تو میرے رب نے تانوں پیغام دیتا ہے تواڈی صاحبزادی نو جنت دیاں عورتاں دی سردار تو نواسیاں نو جنت دیاں جوانیاں دے سردار بنا دیتا گیا اللہ کو حاضر جان کر بتلاؤ یہ شان مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے آپ کے بیٹوں کو اگر کوئی بندہ صدر بنا دے پاکستان کا تو یہ آپ کی شان ہے کہ نہیں اور دیوانوں سمجھو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آمنہ کے لال کی وجہ سے ہو رہا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت پر میرے ساتھ درود نہ پڑھا نماز میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی مقصود تو حضور ہے اہل بیت تو نہیں لیکن مقصود ہو گئی اہل بیت چونکہ حضور کا مقصود ہے اس لیے اب مقصود ہے تو گل ساری جب تک تساں یہ گلاں نہ سمجھو گے تو تسی بچ نہیں سکتے عقیدہ بچا نہیں سکتے حضور تے اے جڑے بابے بیٹھے ہو نا یا اے جس طرح ٹوپیاں والے سنگھی اے موری شریف والے بیٹھے انہاں تو سانوں کوئی خطرہ نہیں اتنا جا بھی خطرہ نہیں انہاں دیاں تربیتاں ہی اتنیاں ہوئیاں اور انہاں وہ ایسے ایسے رنگ عشق دے دیکھن انہاں نہ کسی انجینئر دے شکنجے وچ پھسنا ہے نہ کسی ڈاکٹر دی کڑکی وچ آونا ہے اے کڑکی وچ آ کے انجینئر وچ آونا سی نا اور وہ ہے عشق رسول دی کڑکی اے ہون جڑے نوجوان نے اے ہی شی کڈ کیٹ شیٹ ڈیٹ بیٹ ریٹ بیٹ وہ جڑے اینج کر کے تکبیر اندر بھئی یہ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام وہ تھک منہ تے مال لیندے سن حضور دا وہ دیکھو جی تھک وہ تھک سمجھتے نا اپنا اور نالائکو اے دماغاں وچوں کٹ دیو زم زم میں بھی وہ طہارت کی بلندی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے لعاب میں ہے تو ان کے پتہ تو ساں جے حضور تو کیا تھوڑا ہی ہے اے پیر تے مولوی تے میں آپ میں سارے تو پہلے اپنے آپ نو آدھا بابا اور بھی ہیں جنہیں نال دے نے میرے تو چاچا تو اور نال دا کچھا تلے شر شر کر کے آم دے ہو کہ نہیں وہ جڑیاں رکھیاں نے کہ انہوں آدھے پرفیومہ باڈی سپرے دھونا سپرے ڈنگانا سپرے وہ شوں شوں کر دے وہ جے کدے نہ کرو بندہ برابر بہ نہ سکے پسینہ آیا ہوئے اللہ دی قسمیں پتہ لگے جی میں بھابی مار کے سکتے ہیں اے سارے جتنے ایسا بیٹھے ہیں میں اپنے سمیت سارے دی جھوٹیاں گلاں نہیں کرنی گلاں سچیاں کرنی چاہیے شاہ جی سب بغیر سپریاں تو بہ سکتے ہیں نہیں اے ہن بھی داخلو میں اتنا لا کے آیا تاکہ سن لو بھئی یار لوگ ہاتھ میں لاندے کوئی ٹلا مٹھا چوم بھی لیندا ہے بدبو دیکھو کسی کو یار نہ آئے اب حضور کو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ حضور کو جب ذکر ہو رہا ہو تو تم سمجھو وہ یار یہ کیسے کرتے رہے صحابہ وہ حضور ایکسپشنل کیس ہے وہ دیوانے سمجھ اللہ کی عزت کی قسم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری کی روایت بخاری کی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں واللہ ما مسست مسکت ما شممت مسکت ولا عبیرہ اطیب من رایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے مشک و عنبر میں بھی وہ مہک اور خوشبو نہیں سونگی جو مصطفیٰ کے پسینے میں موجود تھی یعنی ایک گلاں تساں سمجھیا کرو کہ حضور دا مسئلہ وراء الوراء 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 ہے کیتے ہم ہے ساتھ ہو گئے اے حضور دا مسئلہ وراء الوراء الوراء ہے
اور حضور نال عشق کرو. کرو گے تے آخری حدیث شریف میں سنا دیواں لبے گا کہ حضور نال محبت. یہ تے دسو ہن میں اپنے کولوں بھی نہیں دسنا, انہاں بھراواں کولوں بھی نہیں پوچھنا. کدے اجازت دیو تے حضور کولوں نہ پوچھ لوں. سارے بولو اب اپنی اساں اپنے تبصرے کراں تے اپنیاں گلاں کراں, اس تو بہتر ہے بخاری کولوں پوچھدے ہاں. جو بخاری شریف وچ نبی پاک دا فرمان ہے وہی پوچھ لینے. ایک بندہ حضور دی بارگاہ چ آیا, ادھر میرے حال تک سارے, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اور نوجوان زیادہ غور کرو, میرا زیادہ زور نوجوانوں پر, باقی سارے تے میری جان قربان ہے, مگر میرے کو زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب نوجوان کو ہم کسی غلط بندے کے پاس پھنستا ہوا دیکھتے ہیں. پھر ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے کہ یہ غلام تو مصطفیٰ کا ہے, جا کدھر رہا ہے. بس یہ تکلیف ہوتی ہے ہمیں, جس کے ہم غلام ہیں ہمیں رخ ادھر کرنا چاہیے. اچھا لو جی, ایک بندہ آیا حضور دی بارگاہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة. ایک بندہ آتا ہے حضور کی خدمت میں اور اس نے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت کدوں آئے گی؟ اگوں سرکار پاک نے فرمایا ماذا عادت تلا, یہ نہیں فرمایا مینوں کی پتا قیامت کدوں آئے گی تے تو میرے کو کیوں پوچھ رہے ہیں, کوئی اور گل پوچھ. حضور نے فرمایا تو مینوں یہ دس قیامت دا پوچھنا ہے میرے کو کہ تیار کیتے ہے تو قیامت والے دڑے واسطے نہیں. اے جی میں کوئی بندہ پوچھے اپنے پیو کو میری شادی کدوں کرو گے, تو اگوں پیو ابا آ کے پترا شادی تیری کر لواں گے, تو کردا کی ہے کم کے کیتے ہی, کوئی جنانی نو سنبھال بھی لوے گا کہ نہیں. میں حالانکہ بلا تطبیق مثال ہے, اس کے ساتھ مثال کہاں دی, پر سادے سادے لوگ وچ بیٹھے ہوندے انہاں نو سمجھان واسطے تھوڑیاں جیاں مدداں لیندے ہاں سنگ مثالاں تو. حضور نے فرمایا ماذا عادت لها, تو نے قیامت کے لیے کیا تیار. اگوں جس اس جڑے نے جڑی گل کیتی ہے ذرا سنیں, ہے حدیث بخاری اور مسلم میں. اب اس حدیث کے برابر کوئی قول شول نہیں پہنچ سکتا, یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر اس کے بعد آپ مجھے کہو فلانے کا قول ہے فلانے کا قول ہے تو چلو پر پانی ڈوب مرو. ایک پاس مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے اور تم قول کرتے ہو. حضور نبی پاک علیہ وسلم کا فرمان ہے. جس ٹائم اس بندے نے کیا حضور نو حضور قیامت کدوں آئے گی, فرمایا تو دے واسطے کی تیار کیتا ہے. اگوں اس بندے نے عرض کی تھی لا شیء, لا یہ ایڈی عربی دا اتنا سوکھا لفظ ہے کہ دا معنی تانوں بھی آوندا ہے. لا شیء کوئی چیز نہیں, ولکنی احب اللہ ورسولہ, لیکن ایک چیز میرے پاس ہے, میرے دل میں آپ کی بھی محبت ہے, آپ کے رب کی بھی محبت ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی جی بھائی, میرے دل میں تہاڈی بھی محبت ہے تے تہاڈے رب دی بھی محبت ہے, اور میرے کول کوئی شے نہیں. اگوں حضور نے پتہ ہے پھر کیا فرمایا, اے نہیں فرمایا ہاں دعوے محبتاں دے آدھے لا شیء, اے کیڑی محبت ہے آدھے لا شیء, دعویٰ کردا پے مینوں محبت ہے تواڈے نال تواڈے رب نال, نالے بھی کہی جاندے لا شیء. چونکہ حضور جانتے ہیں یہ بھاویں بے خبر ہے لیکن یہ محبت مجھ سے کرتا ہے, لا شیء نہیں ہے, گل ہی ساری محبت دی ہے. حضور نے اس کو جو لفظ فرمائے وہ سنے. حضور نے فرمایا انتا ما من احببتا, جا جا تو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا. اب وعدہ کریں حضور سے محبت کرتے انشاءاللہ کریں گے, اور اللہ ہمیں عمل بھی اچھے عطا فرمائے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا حضور کی محبت کا, ایک تو آپ حضور کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن, اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ قیامت کے روز آپ کو حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. اور اہل بیت سے بھی محبت رکھیں گے اور صحابہ سے بھی محبت رکھیں گے. ان دونوں سے محبت رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا جس کے دل میں میرے اہل بیت کا پیار ہوگا اس کو فوت ہوتے وقت نزا کے مقام میں تکلیف نہیں ہوگی. یہ حدیث شریف ہے. حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی قبر میں اس کو میری پہچان نصیب ہو جائے گی. یہ حدیث شریف ہے. اور صحابہ کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد میرے کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا, اور جو ان سے محبت کرے گا تو وجہ محبت میری ذات ہے.
تو اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ ایک رہے جی سرحل مغیر کل اچھا پاروال کل انشاءاللہ 15 نومبر پاروال ایک پروگرام ہے، اتنے قبلہ شاہ جی حضور دی ستارت وچ پروگرام ہے تے ساڈا کی ہے تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہو جاؤں گے تے اے جنہاں سنگیاں کول ٹائم ہوئے یا جنہاں سنگیاں دا ذوق شوق ہوئے وہ ضرور تشریف لے جانا، اولیاء نال محبت رکھنا، اپنی مات اپنے پیو نال محبت رکھنا، اپنے وڈیاں دا احترام کرنا، سنی علماء جڑے عاشق رسول نے انہاں دی صحبت اختیار کرنا، کسی کمزور بندے دی بھی صحبت نہ اختیار کرنا۔ اے جڑا اگر مگر چونکہ چنانچے کرے وہ محبت نہیں کرنی، محبت وہ کرنی جڑا حضور دے عشق وچ کھڑا ہوئے تاکہ وہ تمہوں کم از کم گل صحیح سمجھا سکے۔ تو اللہ شاہ جی حضور بندہ نواز سید السادات ہیں، فخر السادات ہیں، آل علی ہیں، اولاد نبی ہیں۔ آپ شاہ جی قبلہ کا میں شکر گزار بھی ہوں، اپنے بھائی کا بھی شکر گزار ہوں۔ آج ویسے وہ شیطان دی کمر چنگی تروڑی